میرا نام پلوشا ہے۔ میرا تعلق مردان سے ہے۔ ہم لوگ بہت غریب ہیں اور میرا باپ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے اور وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گھر چلاتے تھے۔ میرے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی مجھ سے بڑے اور 2 مجھ سے چھوٹے ہیں۔ میری عمر اس وقت 16 برس تھی۔ میری والدہ ہر وقت بیمار رہتی تھیں، ان کو کوئی دماغی مسئلہ تھا اور وہ نہ جانے کیوں مجھ سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ میرا وجود ان سے بالکل بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ میری پیدائش سے پہلے ابا بہت پیسے والے تھے اور اماں شہزادیوں والی زندگی جیتی تھیں، مگر میری پیدائش کے بعد ہی ہمارے علاقے میں سیلاب آیا اور ہمارا پورا گھر ڈوب گیا۔ ابا کا چلا چلایا کاروبار بھی ختم ہو گیا اور گھر میں انتہائی غربت نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس لیے شاید اماں کو بھی مجھ سے نفرت تھی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کو بیمار، بیزار اور چڑچڑا ہی دیکھا۔ ہوش سنبھالتے ہی گھر کا سارا کام میں نے سنبھال لیا تھا اور میں گھر کے کام کرتے ہوئے بھی کوشش کرتی کہ اماں کا سامنا نہ ہو، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی ان کو پاگل پن کا دورہ پڑتا اور مجھے مارنے کو دوڑتی۔ 16 برس کی ہو جانے کے بعد بھی اماں کا غصہ اور نفرت کم نہ ہوئی کہ ان کی خوشحالی میری وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ اس دن بھی میں رو رہی تھی۔ جب میرے ابا کمرے میں داخل ہوئے تو میں روتی ہوئی ابا کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ابا سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ میری ماں ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل اور ماچس لیے کھڑی تھی اور ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ آج میں کسی صورت نہیں بخشنے والی تمہیں۔ آج میں بس تمہاری اور اپنی جان لے کر ہی رہوں گی۔ آج جلا دوں گی تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ میرے ابا جانتے تھے کہ میری ماں کو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ شدید نفرت کرتی تھی مجھ سے اور بچپن سے ہی مجھے گالیاں کوسنے دیتی رہتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی اماں کی نفرت سہی تھی۔ پیار تو کبھی بھی نصیب نہیں ہوا اور نہ آج تک میں نے اماں کا لمس محسوس کیا تھا یا ان کے سینے سے لگی تھی۔ جانے ان کی نفرت کب تک قائم رہنی تھی۔ میں تو ترس گئی تھی کہ ماں کا پیار ہوتا کیسا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میں اپنی ماں کی سکی اولاد ہوں ہی نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے گلی سے اٹھایا ہے۔ ابا نے غصے سے اونچی آواز میں اماں سے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پھینکو یہ بوتل نیچے، اور خبردار جو دوبارہ کبھی ایسی حرکت کی تو۔ ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بھی ہماری سکی اولاد ہے، کیوں نہیں سمجھتی تم؟ اماں رونے لگی اور کہنے لگی، نفرت ہے مجھے اس سے، اس گھر میں یا یہ رہے گی یا میں۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، دور کرو اسے مجھ سے، اور پھر زور زور سے رونے لگیں۔ اب تو بہت ٹائم سے میری ماں کی یہی حالت تھی، ایسے ہی مجھے دیکھتے ہی مرنے مارنے پر تل جاتی تھی، لیکن ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس وقت بھی اماں سے کہنے لگے، عجیب جاہل عورت ہو، پورے گھر کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے تم نے۔ جو بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہمارے نصیب سے ہوتا ہے۔ اس میں بچی کا کیا قصور بھلا؟ اپنی اولاد سے بھی کوئی نفرت کرتا ہے؟ پورا خاندان باتیں بناتا ہے لیکن تمہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، کچھ تو ہوش کرو۔ لیکن اماں کو ابا کی کوئی بات واقعی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ان کی مجھ سے نفرت کم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ اور بڑے بھائی چونکہ شروع سے ماں کے قریب تھے اور گھر کی خوشحالی تو انہوں نے بھی دیکھی تھی، اس لیے اماں کی دیکھا دیکھی وہ بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے اور کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتے تھے اور مجھے اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے تھے، لیکن بس ابا کی وجہ سے اپنی نفرت کا اظہار کھل کر نہ کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے ابا کو مجھ سے بہت پیار ہے، جبکہ چھوٹے دونوں بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا اپنے باپ اور ان 2 بھائیوں کی وجہ سے مجھے بھی جینے کا کچھ آسرا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ابا نے ہم سب کو کچھ دن ماموں کے گھر جا کر رہنے کو کہا۔ ان کے پاس پیسے جمع ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے اس سے گھر کی تھوڑی بہت مرمت اور کچھ نئے کمرے وغیرہ ڈال لیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت سامان اور کپڑے ساتھ لے جانے تھے وہ سامان باندھنے لگی کہ اتنے میں میرا پھپھو کا بیٹا شکیل وہاں آ گیا۔ مجھے اپنے اس کزن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے گھورتا تھا
میری ماں نے کہا تم اس کے ساتھ جاؤ، میں پیچھے اپنے بیٹوں کے ساتھ آ جاؤں گی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، مگر پھر میری اماں نے جتنی غضبناک نگاہوں سے دیکھا، میں سمجھ گئی کہ اب اگر کوئی بات کی تو مار کھاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ میرا وہ کزن اکثر ہمارے گھر ٹپکا رہتا تھا اور کوئی کام کاج نہ کرتا تھا، اور میری ماں اپنے سارے کام اس سے کراتی تھی اور وہ خوشی خوشی سارے کام کرتا، جبکہ اپنے گھر کے کام کرنے اور بوڑھے باپ کا ہاتھ بٹانے کی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ اس کو میری پھپھو نے سب سے چھوٹا بیٹا ہونے کے ناطے بہت سر چڑھا رکھا تھا۔ وہ کچھ بھی غلط کرتا، پھپھو اسے بالکل نہ ٹوکتی اور کہتی خیر ہے، بچہ ہے۔ پھپھا کچھ سمجھانے اور ڈانٹنے کی کوشش کرتے اور پھپھو سے کہتے کہ تو پچھتائے گی جو اس کی حرکتیں ہیں، تو الٹا پھپھو پھپھا پر بگڑتی تھی، جس کی وجہ سے اب پھپھا نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا اور آوارہ قسم کا لڑکا بن چکا تھا۔ مگر میں یہ بات اپنی ماں کو کیسے سمجھاتی، جو ویسے ہی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ تو بھلا ہو میرے چھوٹے بھائی کا، جو مجھ سے پہلے ہی گھر سے باہر رکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلی وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ اس کو دیکھ کر میرا کزن تلملایا تو بہت، مگر کچھ کہہ نہیں سکا۔ خیر ہم لوگ ماموں کے گھر پہنچ گئے۔ ماموں بھی بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور ماموں کا دوسرے نمبر والا بیٹا بھی بہت اچھا تھا اور احساس کرنے والا تھا۔ برا تو بڑا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ بس کام سے کام رکھتا تھا اور اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، جبکہ ممانی اور ان کی بیٹیاں مجھ سے کھار کھاتی تھیں۔ ان کے دل و دماغ میں بھی امی والی بات تھی کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے ہمارے گھر کی ساری بربادی ہوئی ہے، اور پھر میری کزنیں کچھ یوں بھی مجھے کمتر سمجھتی تھیں کہ میں نے صرف 8 جماعتوں تک پڑھا تھا، وہ بھی ابا کی زبردستی تعلیم دلانے پر، ورنہ اماں تو اس حق میں بھی نہ تھیں۔ جبکہ ماموں کی بیٹیوں نے FA تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور ان کا بڑا بھائی عثمان ان کو آگے کی تعلیم بھی اوپن کے ذریعے دلوا رہا تھا۔ غرض یہ کہ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر تھی۔ ہاں بس حسن کے معاملے میں وہ تو کیا، خاندان کی کوئی بھی لڑکی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں بے پناہ حسن کی مالک تھی، شاید اس وجہ سے بھی ان کو میں نہ بھاتی تھی۔ خیر ہم لوگ ان کے گھر آ کر رہنے لگے اور ہمارا گھر بننے لگا۔ ممانی کو اور تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ مجھ سے بہت کھار کھاتی تھی، مگر کچھ کہتی نہ تھی، کیونکہ ان کی بڑی بیٹی کی بات میرے بڑے بھائی سے طے تھی اور ابا کا مجھ سے لگاؤ سب کو معلوم تھا۔ ہاں بس ان کو یہ تسلی ضرور تھی کہ میرا بڑا بھائی بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا، اور ویسے بھی وہ جلد ہی محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیم مکمل کرنے والا تھا، اور تعلیم کے پورے ہوتے ہی اس نے دوسرے شہر نوکری کے لیے درخواست دے دینی تھی اور پھر وہیں چلے جانا تھا، اور بھائی نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیں گے، یعنی ممانی کو اپنی بیٹی کی طرف سے پوری تسلی تھی کہ اس پر مجھ منحوس کا سایہ نہیں پڑنا تھا، اس لیے فی الحال وہ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ہاں لیکن جب ابا، ماموں اور سارے لڑکے بھی اپنے اپنے کاموں کو اور سکول کالج چلے جاتے تو اماں اور ممانی کو جیسے موقع مل جاتا مجھے ذلیل کرنے کا۔ وہ دونوں مجھ سے سارے گھر کے کام کراتی اور بات بات پر مارتی بھی تھی۔ ممانی کی زہریلی باتیں اور مار میں برداشت کر لیتی، اگر ان کے ساتھ اماں شامل نہ ہوتی تو یہی بات مجھے بے تحاشا اذیت میں مبتلا کر دیتی کہ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے بھی میں لاوارث لڑکی کی طرح ذلیل ہوتی ہوں اور تانے کوسنے اور مار کھاتی ہوں، اور ماں میری حفاظت کیا کرتی، الٹا وہ بھی ان سب کاموں میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس طرح ماموں کے گھر رہتے ہوئے ہمیں مہینہ گزر گیا۔ میرے علاوہ باقی سب نے وہ مہینہ سکون سے گزارا تھا، ایک میں تھی جو بری طرح بے چین تھی اور چاہتی تھی کہ جلد سے جلد گھر چلی جاؤں، کیونکہ وہاں صرف اماں تھی جو مجھے مارتی تھی اور باتیں سناتی، یہاں تو ممانی اور ان کی بیٹیاں بھی
ساتھ مل جاتی اور میرا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد گھر چلی جاؤں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ابا کے ساتھ گزاروں، کیونکہ اب میرا صبر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ذلت کے احساس سے میرا دم گھٹتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے ماموں کے بڑے دونوں بیٹے چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے اور میرے ابا بھی بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ان کو دمہ کا مسئلہ ہو رہا تھا، بہت کمزور ہو گئے تھے۔ مجھے ابا کی بہت فکر تھی۔ اماں کو تو بس اپنے نصیب پر رونا آتا اور کچھ نہ دکھائی دیتا۔ اس رات بھی ابا کو دمے کا شدید اٹیک ہوا تھا اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ پھر آدھی رات کو کہیں جا کر ان کی طبیعت سنبھلی تو ماموں لوگ ان کو گھر لائے۔ میری آنکھیں رو رو کر بری طرح سوج چکی تھیں۔ ایک ابا ہی تو تھے میرے محافظ، اگر ان کو ہی کچھ ہو جاتا تو، اور اس سے زیادہ مجھ سے نہ سوچا جاتا۔ لیکن شکر اللہ کا کہ ابا کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ گھر آ گئے، اور آ کر سب سے پہلے مجھے سینے سے لگایا اور بولے، فکر مت کرو، میں اپنی بیٹی کو کبھی اکیلا نہیں کروں گا۔ ابا کو احتیاطی کھانا کھلا کر اور دوا دے کر سلا دیا اور دھیرے دھیرے سب اپنے اپنے کمروں میں مقید ہو کر سونے چل دیے۔ تب میں خاموشی سے بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ ابا بہت کمزور ہو گئے تھے اور طبیعت سنبھل جانے کے بعد بھی ان کی سانس بے ترتیب تھی اور چہرہ بہت کملایا ہوا تھا۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور پہلی بار لگ رہا تھا کہ ماں کی بات ٹھیک ہے، میں ہوں ہی منحوس۔ ابا کا یہ حال بھی میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں نہ آئی ہوتی اس دنیا میں تو حالات خراب نہ ہوتے گھر کے، اور ابا کو اس عمر میں مزدوری نہ کرنی پڑتی۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، میں ہوں ہی منحوس۔ یہی سوچتے ہوئے میں بے تحاشا روئی جا رہی تھی جب مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ماموں کے دوسرے نمبر والے بیٹے حسن بھائی تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بہت نرمی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہاری پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو حسن بھائی مجھے دلاسا دینے کی خاطر میرا سر اپنے کندھے سے ٹکایا۔ بس اسی وقت ممانی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئیں۔ وہ شاید پانی پینے نکلی تھیں، لیکن مجھے حسن بھائی کے ساتھ دیکھ کر ان کی آدھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اندھا دھند مجھے مارنے لگیں۔ حسن بھائی مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگے تو ممانی نے سختی سے کہا کہ تم بیچ میں مت پڑو حسن، مجھے سارا پتہ ہے اس منحوس اور گندی لڑکی کا، یہ ایسے ہی مظلوم بن کر ڈورے ڈالتی ہے، مگر میرے بیٹے کی طرف دیکھنے کی اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، وہ مجھے بری طرح مار رہی تھیں۔ حسن بھائی منہ کھولے اپنی ماں کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر سب باہر آ گئے اور پھر مجھے ماموں نے چھڑایا اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، کیوں تماشا لگایا ہوا ہے؟ تو ممانی بولی کہ یہ ہرافہ لڑکی میرے معصوم بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی، اس پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ یہ سن کر اماں آگے بڑھی اور مجھے مارنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ بول رہی تھی کہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی مر جائے یہ منحوس، اسی قابل ہے، ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے اس نے۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ اور بولتی، ابا نے آ کر مجھے چھڑایا تو میں تڑپ کر رو دی اور ابا سے کہنے لگی کہ ابا میرا یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یہ سب بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میرا حسن بھائی سے ایسا کوئی تعلق ہے۔ تو ابا بولے، مجھے یقین ہے اپنی بیٹی پر، اور باقی سب کو بھی کہا کہ بند کرو یہ تماشا اور سو جاؤ، سب کوئی میری بیٹی کو کچھ نہ بولے، اور پھر مجھے میرے کمرے میں بھیج کر خود اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی، یقیناً سب سو چکے تھے، مگر میں اپنے دکھتے بدن کے ساتھ ذلت اور شرمندگی سے روئے جا رہی تھی۔ نیند کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ تھا،
ایسے ہی بیٹھے ہوئے اور روتے ہوئے صبح کا اجالا پھیل ہی رہا تھا جب اماں کے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل ایک دم سے بند سا ہو گیا۔ میں دوڑتی ہوئی اماں ابا کے کمرے میں گئی تو دیکھا میرے پیارے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ اپنی پیاری بیٹی کی ذلت کو برداشت نہیں کر سکے تھے اور مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا کر دیا۔ میرے سر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں چیخ چیخ کر روئی تھی۔ میرے ابا مجھے چھوڑ گئے تھے اور تکلیف کی بات یہ کہ مجھے سینے سے لگانے والا کوئی نہ تھا۔ بس ماموں آئے، مجھے سینے سے لگایا اور بولے کہ صبر کرو، اور پھر ابا کو دفنانے کے لیے اٹھا لے گئے۔ اور جیسے ابا کی میت کے ساتھ ہی میرے حصے میں جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ بھی چلا گیا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد تو جیسے ممانی کا رہا سہا لحاظ بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب تو ہر ٹائم مجھ پر ظلم ہونے لگا تھا۔ جب ماموں گھر ہوتے تو ممانی چپ رہتی، ورنہ میرا جینا محال کیے رکھتی۔ پھر اماں کی عدت پورے ہوتے ہی ہم لوگ اپنے گھر آ گئے۔ ماموں نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی مگر اماں اور بڑے بھائی نہیں مانے۔ ماموں جانتے تھے کہ اپنے گھر جا کر تو ان ماں بیٹے نے میرا حشر کر دینا ہے، اس لیے وہ اماں کو اور ہم سب کو روکنا چاہتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہمیں گھر پر شفٹ کر کے بڑے بھائی بڑے شہر میں نوکری کرنے چلے گئے اور پیچھے رہ گئے میرے چھوٹے 2 بھائی، میں اور اماں۔ اب اماں کو روکنے والا کوئی نہ تھا، لیکن حیرت کی بات ہوئی کہ اب ماں خاموش رہتی تھی۔ شاید ان کو ابا یاد آتے تھے۔ مجھے لگا شاید اماں کو ابا کی باتیں سمجھ میں آ گئیں اور میرا احساس ہو گیا ہے جبھی وہ خاموش رہتی ہیں، نہ مجھے باتیں سناتی اور نہ مجھے مارتی۔ میرے لیے یہ حیرت اور خوشی کی بات تھی، مگر میری یہ خوش فہمی تب دور ہوئی جب ایک روز ماموں اماں کے پاس آئے اور کہا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے عثمان کی دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ تو اماں نے منع کر دیا اور بولی کہ وہ میری بات پھپھو کے نکمے بیٹے شکیل سے طے کر چکی ہیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ انہی کا گندا خون ہے، انہی کو دے کر اور ان سب سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر لیں گی تاکہ پھر کبھی بھی اس منحوس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور رہی بات پھپھو کی تو ان کے ناکارہ بیٹے کو 18 سال کی حسین ترین لڑکی مل جانی تھی جس پر ان کے بیٹے کی پہلے سے ہی نظر تھی، اور اس لڑکی کے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اماں کی ان باتوں سے میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بہت زیادہ روئی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ میری ماں کو میرا احساس ہو گیا ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھی۔ جانے ماں کو مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی؟ ان کا دل بھی نہیں دکھتا تھا اپنی اکلوتی بیٹی کو رلا کر۔ پتہ نہیں کب ان کو یہ احساس ہوگا۔ جاتے ہوئے ماموں میرے پاس آئے اور میری سوجی آنکھیں دیکھ کر دکھی ہو گئے اور بولے، تم فکر نہ کرنا، میں تمہاری ماں کو منا لوں گا، وہ ابھی صدمے میں ہے، تم میری ہی بہو بنو گی اور عثمان تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ ماموں نے مجھے بہت سے آس کے جگنو تھمائے کہ مجھے صبر آ گیا اور میں انتظار کرنے لگی کہ کب ماموں اپنی کہی باتیں پوری کرتے ہیں۔ تقریباً وہ روز آتے اور اماں کو ڈانٹ کر سمجھاتے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے۔ شاید اماں مان جاتی جو ایک اور قیامت ہم پر نہ ٹوٹتی۔ اس دن میں معمول کے مطابق سارے کام کیے، پھر خاموشی سے صحن میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس وقت سب سے چھوٹے والا بھائی بکھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا اور بولا، باجی اویس بھائی گم گئے ہیں۔ میں تڑپ گئی، اس کی بات پر وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تب وہ بولا کہ سکول کی چھٹی کے بعد سے لے کر اب 4 بجے تک وہ اویس کو ڈھونڈ چکا مگر وہ لاپتہ ہے۔ اماں یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ ماموں لوگ سب آ گئے، بڑے بھائی کو اطلاع ہوئی، وہ بھی آ گئے۔ سب نے اویس کو بہت ڈھونڈا پر وہ نہ ملا، جانے کدھر چلا گیا تھا یا پھر کسی نے اغوا کر لیا۔ میں شدید غم میں تھی مگر کسی کو میرا دکھ نظر نہیں آیا، بلکہ یہ الزام بھی میرے سر آیا کہ پہلے باپ کو کھا گئی، اب بھائی گم ہو گیا، دھیرے دھیرے سب کو کھائے گی یہ ڈائن۔ اس روز
بڑے بھیا نے مجھے بہت مارا، اتنا کہ میرا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، اور پھر اسی روز میرا نکاح شکیل سے کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہاں جا کر بھی میرا استقبال کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ پھپھی ماں سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اور اس کی بڑی بہو کو بھی ایک بندہ مل گیا تھا کہ جس کو وہ رج کے ذلیل کر سکتی تھیں۔ ہاں، میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس کا تو دل آیا تھا نا مجھ پر، اس لیے وہ مجھ پر خوب پیار لٹاتا، مگر اس سب کا کیا فائدہ جب وہ اپنی ماں اور بھابھی کی مار اور باتوں سے مجھے نہیں بچا سکتا تھا تو، اور وہ انہیں کچھ کہہ بھی کیسے سکتا تھا جبکہ وہ خود ان کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، اس طرح سسکتے 2 ماہ ہو گئے۔ نہ بھائی کا کچھ پتہ چلا، نہ میرے پچھلوں نے ایک بار بھی میری خبر لی، نہ ان کو میرا احساس ہوا۔ پھپھا بھی وفات پا چکے تھے۔ پھر ایک روز میں مارکیٹ سے سبزی لا رہی تھی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید نہ تھا، مگر ناقص علاج کی وجہ سے میں ٹانگوں سے معذور ہو گئی اور بستر پر پڑ گئی، جو کہ میری پھپھی اور جٹھانی کو منظور نہ تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے، اس لیے بس آتے جاتے مجھے باتیں سناتے اور میری روح کو چھلنی کرتے۔ معذور ہو جانے کے بعد بھی شکیل کے پیار میں کمی نہ ہوئی، بلکہ وہ میرا خیال رکھ رہا تھا اور میرے سارے کام خود کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں سے میرا جیٹھ مجھے ایک دوا دیتا اور بولتا تم بہت معصوم ہو، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دوا کھاتے ہی میں چکرا کے بے ہوش ہو جاتی، مگر حیرت انگیز طور پر میری ٹانگیں ٹھیک ہو رہی تھیں۔ پھر ایک روز جب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، مگر شکیل کو جیٹھ کے کام سے کہیں جانا پڑا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنی بچپن کی سہیلی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں۔ تب جانے کی سوچ کے تحت میں نے وہ دوا بھی ساتھ لے لی، اور جب ڈاکٹر کو وہ دوا دکھائی تو وہ چیخ اٹھی، کیونکہ وہ دوا میری ٹانگوں کے علاج کے لیے نہیں تھی، بلکہ میرا جیٹھ مجھے بانجھ پن کی دوا دے رہا تھا تاکہ میں بچہ پیدا نہ کروں۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک تو تم اس ورزش اور مالش سے ہو رہی ہو جو روز تمہارا شوہر کرتا ہے، اور یہ دوا بانجھ پن کی ہے، مگر شکر کہ ابھی دوا کی زیادہ مقدار نہیں لی، اس لیے نقصان نہیں ہوا اور علاج ہو سکتا تھا۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دکھ سے دل بوجھل ہو گیا کہ ابھی اور کتنے مظالم باقی تھے جو مجھ پر ہونے تھے۔ گھر آئی تو شکیل بھی آ چکا تھا۔ تب میں نے شکیل کو ڈاکٹر کی بات بتائی تو اس سے پہلے کہ میرا جیٹھ بول اٹھا، جھوٹ بول رہی ہے اور بکواس کر رہی ہے، یہ ڈورے ڈال رہی تھی مجھ پر، یہ چاہتی تھی کہ تم سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرے کیونکہ تم کماتے نہیں ہو۔ جب میں اس کے جھانسے میں نہ آیا تو اب مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ اماں اور تمہاری بھابھی بھی گواہ ہیں اس بات کے، اور پھپھی اور جٹھانی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، تو شکیل نے میرا یقین کرنے کی بجائے ان کا یقین کر لیا اور مجھے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ایک بار پھر سے میں بے گھر ہو گئی تھی۔ میں بری طرح رو رہی تھی، جانے کیسا نصیب تھا میرا۔ پھر میری سہیلی مجھے اپنے گھر لے گئی اور کسی طرح میرے ماموں سے رابطہ کر کے ان کو بلوایا۔ ماموں میرے پاس آئے تو میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، معاف کرنا بیٹی، میں اپنا کہا پورا نہیں کر سکا، میں تم سے ملنے آنا چاہتا تھا، اگر تمہارے شوہر اور ساس نے منع کر دیا تھا کہ اب تم کسی سے نہیں ملو گی۔ تمہارا بھائی مل چکا ہے، وہ کراچی میں مزدوریوں پر لگا ہوا ہے تاکہ 4 پیسے جمع کر کے تمہیں الگ رکھتا، مگر اس بیچارے کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے جانے سے تم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ خیر، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عثمان اب بھی تم سے شادی کی چاہت رکھتا ہے، اب تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، ایک الگ گھر میں رکھا، اور عدت پوری ہوتے ہی عثمان سے میرا نکاح پڑھا دیا، اور شادی کے بعد عثمان مجھے لے کر پشاور چلے گئے کیونکہ وہ وہاں نوکری کرتے تھے۔ پھر انہوں نے میرا اچھے ڈاکٹر سے علاج کرایا اور میں جلد ہی اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ آج میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ ماموں نے سچ کہا تھا، اب میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ عثمان مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت عزت اور احترام دیتے ہیں۔
مومانی نے جب سنا کہ میں ان کی بہو بن چکی ہوں تو بہت فساد کیا، مگر جب دیکھا کہ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا ان کے رونے دھونے سے عثمان نے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، تب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن پھر بھی میں کبھی ان کو ملنے نہیں گئی، کیونکہ میں اپنا ماضی نہیں بھلا پائی تھی۔ ماموں نے بتایا تھا کہ اب اماں مجھے یاد کرتی ہیں اور روتی ہیں۔ مجھے دکھ تو ہوا سن کر، لیکن میرا جانے کا جی نہیں کیا۔ وہ ماں تھی، مگر مجھے اذیت دینے کا کوئی طریقہ کار نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے سوچتی ہوں اگر میری سہیلی نہ ہوتی اور اگر عثمان کی شادی ہو گئی ہوتی تب میرا کیا ہوتا، اور یہ سب اس ماں کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے میں اب کسی سے نہیں ملتی، اور عثمان بھی مجھے کبھی مجبور نہیں کرتے۔